بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی کے CBCS پیٹرن میں سیمسٹر 6 کے تحت ہم لوگ قدیم شعراء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم لوگوں نے ولی دکنی، محمد تقی میر کی غزل گوئی، ان کی سوانح حیات کا مطالعہ کر لیا ہے۔ گزشتہ روز ہم نے خواجہ میر درد کی سوانح اور تصانیف پر بات کی تھی۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ خواجہ میر درد کی غزل گوئی کی خصوصیات پر باتیں کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خواجہ میر درد کو لوگ صوفی شاعر کہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خواجہ میر درد کو صوفی کہتے ہیں، صوفی شاعر نہیں کہتے ہیں۔ ان میں پہلا نام رشید حسن خاں کا ہے۔ انہوں نے ایک مضمون میں دلیل سے ثابت کیا ہے کہ خواجہ میر درد صوفی تھے، صوفی شاعر نہیں تھے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی کیا رائے ہے۔ اردو شاعری پر عموماً اور دبستان دلی کی شاعری پر خصوصاً تصوف کا رنگ غالب تھا۔ یہ رنگ اس زمانے میں عالمگیر تھا۔ وجہ یہ تھی کہ شعراء اکثر صوفی مشرب ہوتے یا کم از کم آخر عمر میں ہو جایا کرتے تھے۔ پیری مریدی کا بازار گرم تھا۔ فارسی شعرائے متاخرین کی شاعری تصوف میں ڈوبی ہوئی تھی اور اردو شاعری اس کی نقل میں لگی ہوئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اردو شاعری ہے غزل کے حوالے سے، وہ ہم لوگ فارسی کی تقلید بہت کرتے رہے ہیں شروع کے زمانے میں۔ جو بھی پیڑ پودے کے نام ہیں، پھولوں کے نام ہیں، تمام چیزوں میں ہم لوگ ایرانی تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ ولی دکنی کا کہ ولی دکنی نے ہندوستانی کلچر کو عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایرانی تہذیب میں تصوف کو زیادہ دخل ہونے کی وجہ سے اردو شاعری میں بھی اس کا چلن رہا ہے۔ دکن میں اردو شاعری کی ابتدا مذہب سے ہوئی اور تصوف مذہب کا جزو اعظم تھا۔ انہی اسباب سے اردو شاعری پر بھی تصوف کا رنگ اچھا خاصا چڑھ گیا۔ درد بھی اسی قبیل سے تعلق رکھنے والے اہم شاعر اور صوفی منش شخصیت تھے۔ درد کا سلسلہ نسب والد خواجہ محمد ناصر عندلیب کی طرف سے خواجہ بہاؤالدین نقشبندی اور والدہ کی طرف سے حضرت غوث الاعظم قادریہ سے ملتا ہے۔ اسی لیے عین عالم شباب یعنی 29 برس کی عمر میں ترک دنیا کے معاملات کو چھوڑ دیا اور باپ کی وفات کے بعد وہ اسی گدی پر بیٹھ گئے، یعنی سجادہ نشین ہو گئے۔ اسی لیے ان کی شاعری میں بھی تصوف کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں۔ خواجہ میر درد کو اردو میں صوفیانہ شاعری کا امام کہا جاتا ہے۔ درد اور تصوف لازم و ملزوم بن کر رہ گئے ہیں۔ یقیناً درد کے کلام میں تصوف کے مسائل اور صوفیانہ حیثیت کے حامل اشعار کی کثرت ہے، لیکن انہیں محض ایک صوفی شاعر کہنا ان کی شاعری کے ساتھ ناانصافی ہے۔ رشید حسن خاں نے اپنے مضمون میں کہا ہے کہ درد صوفی تھے، صوفی شاعر نہیں تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے درد کے جو معاصرین ہیں اور بعد کے جو کلاسیکی شعراء ہیں، ذوق ہے، غالب ہے، میر ہے، سودا ہے، ان میں تصوف کے رنگ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے یہاں درد سے زیادہ مضامین ملتے ہیں تصوف کے حوالے سے۔ غالب جو پینے پلانے والے آدمی تھے، ان کے یہاں بھی تصوف کے مضامین ہیں اور بہترین مضامین ہیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مشک ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اس طرح کے جو اشعار ہیں وہ اسی کی غمازی کرتے ہیں۔ ابتدائی تذکرہ نویسوں نے ان کی شاعری کو اسی طرح محدود نہیں کیا تھا۔ صوفی شاعر ہونے کا ٹھپا ان پر بعد میں لگایا گیا۔ میر تقی میر نے جو اپنے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، انہیں ریختہ کا زوراور شاعر کہتے ہوئے انہیں خوش بہار گلستان سخن قرار دیا ہے۔ محمد حسین آزاد نے کہا ہے کہ درد تلواروں کی آبداری اپنے نشتروں میں بھر دیتے ہیں۔ میر حسن نے انہیں آسمان سخن کا خورشید قرار دیا ہے۔ پھر امداد امام اثر نے کہا ہے کہ معاملات تصوف میں ان سے بڑھ کر اردو میں کوئی شاعر نہیں گزرا، اور عبدالسلام ندوی نے کہا کہ خواجہ میر درد نے اردو زبان
کو اس سے پہلے صوفیانہ خیالات سے آشنا کیا۔ ان حضرات نے بھی درد کو تصوف کا ایک بڑا ہی شاعر مانا ہے، ان کے کلام کی دوسری صفات سے انکار نہیں کیا ہے۔ خواجہ میر درد اردو کے دور اول کے شاعر ہیں جن کا اردو دیوان بہت مختصر ہے۔ درد میر تقی میر اور سودا کے معاصر تھے جن کو اردو شاعری میں سب سے اہم اور بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب کی شاعری میر اور سودا کی شاعری کے زمانے میں اگر اپنا ایک الگ رنگ سخن نہ رکھتی تو غالباً ہم اب تک ان کی شاعری کو بھلا چکے ہوتے، کیونکہ میر کو ہم شہنشاہ تغزل کہتے ہیں، غزلوں کا بادشاہ کہتے ہیں، سودا کو قصیدے کا امام کہتے ہیں۔ ایسے حالات میں اسی زمانے میں درد کا پیدا ہونا، اگر وہ تصوف کے مضامین نہ باندھے ہوتے تو آج ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر آج میر درد کے زمانے سے گزرنے کے تقریباً 200 یا 250 سال بعد ہم ان کی شاعری پڑھ رہے ہیں، اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، اپنے شعری اور ادبی محافل میں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ بات مسلمات میں سے ہو جاتی ہے کہ ان کے شاعری میں کچھ بات تو ایسی ہے جس کی بنیاد پر اردو شاعری سے متعلق اشخاص ان کو آج تک فراموش نہیں کر سکے ہیں۔ خواجہ میر درد کے متعلق یہ بات تاریخی شواہد سے ظاہر ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب اردو شاعری کے علاوہ علم تصوف کے بھی ماہر تھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان کے اندر وہ تصوفی آدمی تھے۔ ان کے جو تصانیف ہم نے دیکھی ہیں، تمام تصانیف کا رنگ صوفیانہ ہے، ان کے رسائل کا رنگ صوفیانہ ہے، اسی وجہ سے وہ ان معاملات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اسی لیے ہمارے ناقدین سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے ان کو صوفی شاعر کہہ کر مخاطب کیا اور یہی بات عوام میں مشتہر ہو گئی۔ ان کے کلام میں بھی ان کی نشانیاں ملتی ہیں۔ تصوف پر جو ان کی مستقل کتابیں ہیں اس سے بھی اس بات کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ تاریخی شواہد سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کا خاندان اپنی متصوفانہ حیثیت کی وجہ سے ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ ان کے جد اعلیٰ تو بڑے صوفی تھے ہی، لیکن ان کے والد خواجہ محمد ناصر عندلیب اس حیثیت سے شاہ عبدالعزیز کے عہد میں کافی مشہور تھے۔ اس حیثیت سے ان کی شاعری پر سیدھا اثر پڑا ہے، جس کا اردو کے کئی ناقدین نے اعتراف بھی کیا ہے۔ خواجہ میر درد کی شاعری میں تصوف کی جو تلمیحات نظر آتی ہیں یا جو اصطلاحیں اور استعارات دکھائی پڑتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ خواجہ صاحب کا تصوف سے گہرا رشتہ ہے۔ اب ہم خواجہ صاحب کے کلام کی خوبیوں کو ان کے اشعار کے حوالے سے دیکھیں گے کہ ان میں کیا کیا خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 ہے تصوف کا رنگ۔ امتحانات میں آپ اسی طرح سے نمبرنگ کر کے لکھیں گے تو انشاءاللہ اچھے نمبرات ملیں گے۔ نمبر 1 ہے تصوف کا رنگ۔ خواجہ میر درد کی زندگی اور شاعری دونوں تصوف کے انوار میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ اردو کے سب سے بڑے صوفی شاعر کہلاتے ہیں۔ ان کا منفرد انداز بیان ان کو دیگر صوفی شعراء سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ اپنے طرز فکر کو نرم و ملائم مصروں میں بیان کرتے ہیں جو ان کی قلبی کیفیتوں کا آئینہ دار ہے۔ جیسے ایک شعر دیکھیں: ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ یہ دونوں طرح سے باتیں کر سکتے ہیں۔ عشق حقیقی کی بات کریں گے تو اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ارض و سما، زمین اور آسمان تیری وسعت کو کہاں پا سکے، میرا دل ایسا ہے کہ تم سما سکتے ہو، پھر ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو یہ بھی شعر اگر ہم عشق حقیقی کی مراد لیں گے تو اس میں یہ بالکل سٹیک ہے۔ نمبر 2 سادگی ہے۔ درد جس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں فارسی زبان کا بول بالا ہونے کی وجہ سے لوگ مشکل الفاظ کا استعمال کرتے تھے، لیکن درد کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت آسان الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ درد اپنے احساسات کی ترجمانی نہایت سہل، شستہ، ہلکی پھلکی اور عام فہم زبان میں کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں سلاست اور روانی ہے جو ان کے کلام کو نہایت پر اثر بناتا ہے اور قاری نہایت آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ جیسے
آتش عشق جی جلاتی ہے، یہ بلا جان پر ہی آتی ہے، دل زمانے کے ہاتھ سے سالم، کوئی ہوگا کہ رہ گیا ہوگا۔ آسان الفاظ ہیں، دوسرے اشعار بھی کر سکتے ہیں۔ عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ نمبر 3 ہے حوصلہ مندی۔ درد کا دور تاریخی اعتبار سے پرآشوب دور تھا۔ حالات کی ناسازگاری اور فکر معاش کی وجہ سے کئی شعراء لکھنؤ اور دوسرے مقامات کا رخ کر رہے تھے، لیکن ان تمام حالات کے باوجود درد کی پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئی اور وہ تمام عمر دہلی میں رہ کر حالات کا مقابلہ کرتے رہے۔ ان کی اسی کیفیت کا رنگ کلام میں بھی نظر آتا ہے۔ شعر ہے، آیا نہ اعتدال میں ہرگز مزاج دہر، میں گرچہ گرم و سرد زمانہ سمو گیا۔ نمبر 4 ہے موسیقیت اور ترنم۔ درد روکھے اور خشک مزاج صوفی نہ تھے، وہ فنون لطیفہ سے آشنا تھے، خاص طور پر موسیقی سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں نغمگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی غزلیں موسیقی کی خاص دھنوں اور سر تال پر پوری اترتی ہے۔ بطور مثال، تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے کیا ہم کر چلے، یہ ہے۔ نمبر 5 ہے بے ثباتی حیات، زندگی کی بے ثباتی۔ درد کی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی کا رنگ جھلکتا ہے۔ وہ صوفی شاعر ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے اشعار میں اس نظریے کی ترجمانی کرتے ہیں کہ دنیوی زندگی عارضی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ ابدی اور دائمی زندگی ہے جو بعد الموت شروع ہوتی ہے۔ جیسے وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کو دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ درد کچھ معلوم بھی ہے، یہ لوگ کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ نمبر 6 ہے سوز و گداز۔ اثر آفرینی اور درد مندی کلام درد کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کی شاعری سادگی اور حقیقت نگاری کی وجہ سے درد و اثر اور سوز و گداز کا مرقع بن گئی ہے۔ ان کی ہر بات دل سے نکلتی ہے اور دل میں اترتی ہے۔ بقول محمد حسین آزاد، درد تلواروں کی آبداری نشتر میں بھر دیتے ہیں۔ بطور مثال، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ نمبر 7 ہے وحدت الوجود۔ درد کا محبوب اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کے کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ ان کی نگاہ میں کائنات کا ہر ذرہ جمال نوری خداوندی کا مظہر ہے اور ہر شے میں ایک ہی ہستی جلوہ گر ہے۔ نمبر 8 ہے غزل کا رنگ۔ خواجہ میر درد کی شاعری میں ایک طرف تصوف کا گلاب مہک رہا ہے تو دوسری طرف رنگ تغزل پورے گلشن کو مہکا رہا ہے۔ ان کے کلام میں غزل کے تمام لوازمات موجود ہیں، خواہ وہ محبوب سے ناراضگی کا احساس ہو یا شام غم کی کیفیات کا۔ مثال کے طور پر، درد کوئی بلا ہے وہ شوخ مزاج، اس کو چھیڑا برا کیا تو نے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ درد ایک صاحب اسلوب شاعر ہے۔ ان کے بعد سادہ اشعار پر میر کے اسلوب کا دھوکہ ضرور ہوتا ہے، لیکن توجہ سے دیکھا جائے تو دونوں کا اسلوب یکسر جدا گانا ہے۔ درد کی شاعری میں غور و فکر کا عنصر نمایاں ہے، جبکہ میر فکر کو احساس کا تابع رکھتے ہیں۔ البتہ عشق میں سپردگی اور گداز دونوں کے یہاں مشترک ہے اور دونوں آہستہ آہستہ سلگتے ہیں۔ درد کے یہاں مجازی عشق بھی کم نہیں، جیتے جاگتے محبوب کی جھلکیاں جا بجا ان کے کلام میں ملتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو درد کی شاعری کے حوالے سے، ان کی غزل کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ آپ پر لازم ہے کہ ان کے 5-6 اشعار یاد کر لیں۔ امتحان میں اشعار لکھ کر ان کی تشریح کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو اسی سے بات پیدا ہوتی ہے۔ اب اگلے ویڈیو میں ہم لوگ ملیں گے حکیم مومن خاں مومن کی سوانح اور ان کی غزل گوئی کی خصوصیات کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔